اب دستار خان نیازی ایک بار ایم پی اے 3 بار ایم این اے بنے. اب ایک مولانا بندہ اتنی بڑی دستار پہنتے, کلا پورا اونچا ایسے تورا, وجیح بڑے ماشاءاللہ, ہاتھ میں عصا بھی رکھتے تھے. ایسے گئے تو پارلیمنٹ کی جو بی بی وہ سپیکر تھی نا, اس نے وہ کر لیا, دوپٹہ لے لیا. جتنے وہاں ممبر تھے نا دوسرے, وہ ہنسنے لگے. تو آپ وہ تھوڑا سا موٹے یعنی جملے بولتے تھے, لہجہ ایسا تھا. فرمایا ہنس کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم آئے تو یہ بی بی نے پردہ نہیں کیا, آپ کے آنے پر انہوں نے دوپٹہ لے لیا. فرمایا جب اس کو کوئی مرد نظر آیا تو پھر اس نے پردہ کیا. تمہیں مرد جانتی ہیں, مرد جانتی تمہیں تو کرتی نا, پر دوپٹہ رکھتی نا. مجھے اس نے مرد جانا ہے تو دوپٹہ رکھا ہے نا. یہ مرد یار پارلیمنٹ میں تھے, دین کا کام ہوا. ہم سے بہت غلطی ہو گئی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے محلے میں تیاری ہو رہی ہے کہ فلاں بندہ ایم پی اے بنے گا, آپ کے سامنے. اسی طرح تیاری ہر گلی محلے میں ہوتی ہے, ہر علاقے میں ہوتی ہے, یہ ایم پی اے بنے گا. کیا یہ تیاری دین کی بنیاد پر ہے, دین پر پہرا دینے کی بنیاد پر ہے؟ کبھی تاریخ پیچھے پڑھ کر دیکھیں. 40 ملکوں پر حکمرانی کرنے والا سلطنت عثمانیہ, یہ ترک تھے. اب جب ان کو ختم کیا گیا نا, حجاز مقدس سے حکومت ختم کرائی, جسے آج سعودیہ کہتے ہیں. غدار ملے, اپنے ہوئے غدار ہوئے. کچھ ترک خریدے گئے. محمد حسین نامی گورنر تھا, یہ ترکی تھا, اس کو خریدا گیا. یہ خرید کر پھر اس طرح کے لوگ برطانیہ نے خریدے, آل سعود, حملہ ہوا. یہ ساری سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی, یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سے ترکی بھی نکل گیا. استنبول, قسطنطنیہ, یہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا. اب یہ سارا برطانیہ کے کنٹرول میں ہے, برٹش برطانیہ سارے ان کے کنٹرول میں. 40 ممالک جہاں اسلام کا جھنڈا گڑا ہوا ہے, ہر جگہ سے حکومت ختم ہو گئی. اب ان کو کہا ایک بنیاد پر, ترکیوں کو کہا آپ کو حکومت اس ملک کی دے سکتے, صرف ایک کی. کا کیا کہا؟ اسلام کا نام نہیں لوگے, قوم بچا سکتے ہو, ترکی قوم باقی رہ جائے گی, قومی طور پر آپ ان کی خدمت کریں, لیکن اسلامی طرز انداز, بالکل خلافت کی بات, اسلامی حکومت کی بات, اسلام قرآن کی بات نہیں کریں. تو اتا ترک جو تھا, کمال پاشا, کمال مصطفیٰ پاشا اتا ترک, اور ان کے جتنے حواری تھے, انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم بالکل اسلام کا نام ہی نہیں لینے دیں گے. پھر یہ ایک حکومت ترکیہ کی ان لوگوں کو دی گئی. جب دی گئی تو ان لوگوں نے قرآن پڑھنا بند کرا دیا, قرآن کے مدارس بند, مساجد لاک کر دی گئی, اور چرچ میں تبدیل کر دی گئی. یہاں تک کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کلمہ کیا ہوتا ہے. آج کے چلے جاؤ ترکیہ کے اندر بھی آج بھی بہت نقصان ہوا ہے. ابھی تک بھی جو ملک جناب والا 40 ملکوں پر اسلامی حکومت قائم کر چکا تھا, سلطنت عثمانیہ, اس ملک کی حالت یہ ہو گئی کہ وہاں کلمہ پڑھنے والے ختم ہو گئے, نام کے مسلمان ہیں, اور اس قدر قرآن کے چھاپے بند, قرآن بند, ہر چیز بند. کیوں؟ کہ حکومت سے ہٹایا جائے, حکومت سے اقتدار ان لوگوں سے لیا جائے, طاقت ختم کی جائے. مجھے بتائیے کیوں یہ کرتے ہیں؟ کہ بھائی اگر ان کے پاس پارلیمنٹ میں ہوں گے, اگر دینی لوگ اقتدار میں ہوں گے, دینی لوگ اگر پاور کے اندر ہوں گے, دینی لوگ, تو پھر دین پاور میں آئے گا. دیندار لوگوں کو محروم کر دو, ان کو کریٹیسائز کرو, ان پر الزام لگاؤ, ان کی تضحیق کرو, ان کا تمسخر اڑاؤ, ان کو اس طرح جناب والا اس جملوں سے بولو, تاکہ مذہب اسلام جب ان کو پیچھے کیا جائے گا خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ. آج ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے. آج جب پارلیمنٹ کے اندر ہم نے اپنے کتنے بندوں کو لے کے آئے ہیں, بولیے پارلیمنٹ کے اندر دین کی بنیاد پر کس کو لے کے آئے؟ قادیانی کافر ہوا 1974 میں, آئین میں لکھا گیا. کیا درود پڑھنے سے ہوا تھا؟ قادیانی کافر ہوا, لکھا گیا. کیا حق ہو کرنے سے ہوا ہے؟ قلب روح سر خفی اخفا چمکانے سے ہوا ہے؟ یہ ضروری ہے, ذکر ہے, بہت ضروری ہے, کرنے ہوتے, لیکن سب سے زیادہ نظام مصطفیٰ کی طرف آؤ, اور اس کے بعد اس پر کوشش اور محنت کرو. نہیں ہوگی تو نقصان ہو جائے گا. قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کے لیے گراؤنڈ کے اوپر بھی کام کیا گیا, محنت کر کے آگے بھی آئے, اور وہاں جا کر پارلیمنٹ کے اندر بھی پریشر ڈالا گیا, ہر طرف سے پریشر ڈالا, پھر قادیانی کافر ہوئے. آج بھی مسلمانوں چاہتے ہو پاکستان میں اسلام کا نظام آئے, نظام میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. فی الوقت کم و بیش کوشش کر کے اپنے آپ کو اس نظام کے اندر داخل تو کرو نا, پارلیمنٹ میں تو آؤ نا, ایم پی ایم این اے اسلام کے نام پہ لے کے آؤ نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس نظام میں جا کر ہم اسلام لے کے آ جائیں گے, ہے مشکل,
لیکن کم و بیش یہاں پہنچنے سے طاقت ملے گی, لوگوں کو آئیڈیا ہوگا, بہت کچھ ہو سکتا ہے. نظام کے ساتھ تبدیلی لانی ہے نظام کے اندر, لیکن اس طرح جو چل رہا ہے بالکل سر نیچا کر کے بیٹھ جائیں گے تو بھائی ہماری داستان بھی ختم ہو جائے گی, اور داستان بھی نہیں ملے گی داستانوں کے اندر, جس طرح انہوں نے ایک ایک کر کے دیندار لوگوں کو مٹایا.